بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک چینی کہاوت ہے: تمہارا منصوبہ اگر سال بھر کے لیے ہے تو فصل کاشت کرو، اگر 10 سال کے لیے ہے تو درخت اگاؤ، اور اگر دائمی منصوبہ ہے تو مناسب افراد پیدا کرو۔ چنانچہ افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کرنے میں جو اہمیت کسی بھی چیز کو حاصل ہوتی ہے وہ نظام تعلیم کو حاصل ہوتی ہے، اور کسی شے کو حاصل نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے نظام تعلیم یا نظام تعلیم کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر، مضمون کے اندر کیا شامل کیا جائے اس کے اوپر۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کیا ہے۔ تعلیم صرف پڑھنا لکھنا یا سیکھنے سکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعور دیتا ہے اور اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتا ہے۔ گویا کہ تعلیم ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تربیت کا نام ہے۔ اس کا مقصد اونچے درجے کے ایسے مہذب افراد پیدا کرنا ہے جو اچھے انسانوں اور ریاست کے ذمہ دار شہریوں کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کے اہل ہوں۔ اس لحاظ سے ایک قوم کی زندگی کا انحصار ہی اس کی تعلیم پر ہے، اور تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے افراد کی تعمیر ممکن ہے۔ یہاں پر ہم علامہ محمد اقبال کے بقول افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لیکن جب پاکستان کے نظام تعلیم کی بات کی جائے تو ہمیں چند مسائل کا سامنا پیش ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو اسلام کے نام پر ایک آزاد اسلامی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا۔ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں اسلامی اقدار اور اسلامی نظام میں زندگی کو پروان چڑھایا جائے۔ اس لحاظ سے ایک ایسا نظام تعلیم پاکستان کی اولین ضرورت تھا جو نظریہ پاکستان یعنی اسلام کی بنیاد پر قائم ہو، اور اسی نظریے کے مطابق نئی نسل کی تربیت اس طرز پر کرے کہ وہ قیام پاکستان کے مقاصد کو بطریق احسن پورا کرنے کے قابل ہو سکے۔ مگر اسے ہماری بدقسمتی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود پاکستان میں وہی نظام تعلیم نافذ ہے جو ہمیں انگریزوں سے ورثے میں ملا تھا۔ انگریزوں نے یہ نظام تعلیم اس لیے نہیں نافذ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی تہذیب، روایات اور تمدن کو ترقی دیں، بلکہ ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نئی تعلیم کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جائیں جو ہندوستان میں برطانوی انتظامیہ کا کام کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ لارڈ میکالے نے اپنی جو تعلیمی سفارشات پیش کیں اس میں اس نے یہی کہا کہ ہمارا مقصد ایسے تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنا ہے جو اپنی نسل اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں، مگر ذہن اور فکر کے اعتبار سے انگریز ہوں، اور یہی حال آج ہمارا ہے۔ تو دوستو، جب آپ نے مضمون لکھنا ہے تو بنیادی طور پر جو سب سے زیادہ مضمون شامل کیا جاتا ہے یا پاس پیپرز میں آیا ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے یا ہمارے نظام تعلیم کے مسائل ہیں۔ تو اس کا بھی آپ نے، جس طرح آپ انگلش کے ایسے کے اندر ایک اپنی ذہنی طور پر ایک اختراع یعنی کہ ایک آؤٹ لائن بناتے ہیں، برین اسٹارمنگ کرتے ہیں کہ کیا کیا پوائنٹس ڈسکس کریں گے، اس کے لیے بھی وہی کر لینا۔ انٹروڈکشن میں تو آپ تھوڑا سا تعلیم کی اہمیت کو بتانے کے بعد، تعلیم ہے کیا، تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور مقصد تعلیم کیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ تھوڑا سا پاکستان کے نظام تعلیم کے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو دیتے ہوئے کہ تعلیمی مسائل کون سے ہیں اور ان کے حل کے لیے کیا سفارشات آپ دے سکتے ہیں، پھر آپ ون بائی ون اپنے مسائل کا احاطہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو ان کا حل ہے وہ بتائیں گے۔ تو جس طرح ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اردو کے مضمون کے اندر آپ ہیڈنگز کے ساتھ پیراگراف بائی پیراگراف وہ مضمون لکھیں۔ تھوڑا سا ہم مقصد تعلیم اور تصور علم کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مسائل کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ تو مقصد تعلیم جب آپ نے لکھنا ہو تو ظاہری بات ہے آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک انسان کی انفرادی نشو و نما ہے، تربیت ہے، یعنی کہ تعلیم کی حقیقی منزل طلبہ کو اپنے نظریہ حیات اور تمدن و ثقافت سے آگہی پہنچانا ہے۔
تعلیم کا اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ طلباء میں ان کے مذہب اور نظریہ حیات کی سوجھ بوجھ پیدا کی جائے اور انہیں بتائیں کہ وہ کس طرح اپنے مقصد حیات کی خاطر دنیا کی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ چنانچہ تعلیم کا مقصد ہے ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے بارے میں اسلامی نظریات پر پورا یقین رکھتے ہوں، تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کی روح سے اپنا رستہ خود بنا سکیں۔ جو اسلام میں تصور علم ہے، اسلام نے علم کا جو تصور دیا ہے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، نیز یہ کہ علم کا تعلق محض لوازمات حیات سے ہی نہیں، مقصد حیات سے بھی ہے، اور لوازمات حیات کو لازماً مقصد حیات کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ وہ تصور ہے جس سے ہمارے نظام تعلیم کا پورا مزاج بنتا ہے۔ اسلام کے تصور علم میں تعلیم اور تربیت دونوں کو یکساں اہمیت دی گئی ہے، جس کا ہم نے ذکر جو ہے وہ اسلامیات کی ویڈیوز کے اندر بھی کیا۔ پھر تعمیر کردار میں جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کا انکار ممکن نہیں۔ اسلام میں نیک اعمال اولین اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح کی بیک وقت تلقین کی گئی ہے۔ اگر اس بات کو دیکھا جائے تو پھر تعلیم کی سب سے زیادہ اہمیت فرد کے کردار کے اوپر جاتی ہے کہ وہ کردار کس طرح کا بناتا ہے۔ تو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ نے مسائل کی طرف جانا ہے تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کا تعلیم کے جو بنیادی کانسیپٹس ہیں، بنیادی اس کے جو پیرائے ہیں، ان کے اوپر کتنا عبور ہے۔ اب جب ہم نے تعلیمی مسائل کی بات کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ لکھیں، یہ پوائنٹ آپ کا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، یہ جو ہم نے انہیرٹ کیا، یعنی کہ ہمیں ورثے میں ملا انگریزوں سے، یہ ہمارے ملک میں ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ اور وہ کس طرح نہیں کرتا؟ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا آپ ریفرنس دیں گے جو ابھی چند اشعار میں آپ کو بتاؤں گا علامہ اقبال کے، کہ انگریزوں کا جو وضع کردہ نظام تعلیم ہے اس نے مسلمانوں پر جو اثرات قائم کیے وہ مسلمانوں کے اقدار کے مطابق مناسب نہیں تھے۔ اس کا اظہار علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تعجب ہے کہ جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی، وہ مادہ پرست اور بدترین قوم ہوتے جاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا شبلی نعمانی نے انگریزی درسگاہوں کو خالی کوٹ پتلون کی نمائش کا قرار دیا تھا، اور اکبر آبادی نے اپنے بے پناہ تہذیبی شعور اور دور اندوشی کی بدولت نظام تعلیم کے بارے میں کہا تھا کہ شیخ مرحوم کا قول اب بھی مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، مسجدیں سنسان ہیں اور کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قومی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے اوپر کچھ کلام کہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلیمی پالیسی ہے ایک کانکریٹ سٹرانگ جو ویژن جس کے اندر ایک رکھا گیا ہو، وہ تعلیمی پالیسی کا فقدان ہے۔ تعلیمی اداروں میں سہولیات کی کمی ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیمی بجٹ جو ہے وہ اتنا معیاری نہیں جتنی کہ ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں میں جو سہولتوں کی جو فقدان ہے اس میں آپ لکھیں گے کہ اساتذہ کی جو کمی ہے وہ ہے۔ پھر اساتذہ کی تربیت نہیں ہے، ان کو جو ماڈرن کریکلم ہے اس کے اوپر اپڈیٹ نہیں کیا جاتا۔ جو ایجوکیشنسٹ ہیں جو تعلیمی پالیسی بناتے ہیں ان کا ایجوکیشن ان کی پریفرنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم کا ایشو شروع دن سے ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ہم نے کس میڈیم میں دینی ہے، یعنی انگریزی میڈیم میں دینی ہے، اردو میڈیم میں دینی ہے۔ اسی طرح آپ اور بھی اپنے مضمون کی لینتھ کو دیکھتے ہوئے مختلف جو ہے وہ مسائل جو ہیں ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم جب ریکمنڈیشنز کی بات کریں گے تو اس میں ہم یہی لکھیں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے اب جو آپ نے مسائل لکھے تھے اسی حوالے سے آپ نے جو ہے وہ ان مسائل کا حل لکھنا ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ۔ یعنی کہ جس طرح اگر آپ نے یہ بات کی کہ جی یہ ہم نے انگریزوں کا نظام تعلیم جو ہے وہ اپنایا ہے اور ہمارا اپنا نظام تعلیم نہیں ہے، تو اس کا جو ریکمنڈیشن ہے، جو اس کی سفارش ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ نے
کہ آپ اپنے ملک کے خد و خال کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی تربیت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نظام تعلیم واضح کریں، یعنی کہ جو تعلیمی پالیسی ہے وہ ایسی بنائی جائے جو کہ اس ملک کے لیے ہو صرف، اور اس ملک کو دیکھتے ہوئے اس میں مضامین شامل کیے جائیں، اس میں جو ہے وہ جو اخلاقی اقدار کی تربیت ہے اس کے حوالے سے جو کانٹینٹ کریکلم شامل کرنا ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ دوسرا، اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ تعلیمی سہولتوں کا فقدان ہے تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ جی جو بجٹ میں تعلیم کی اہمیت ہے اس کو بڑھایا جائے تاکہ تعلیمی سہولیات مہیا کی جا سکیں، اور پھر اسی طرح زیادہ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جا سکے تعلیم کے دھارے میں۔ جو مداخلت ہے، سیاسی مداخلت تعلیمی اداروں میں، اس میں یہ ہے کہ یہ اتنا مضبوط اور مربوط نظام تعلیم ہونا چاہیے کہ جو سیاسی مداخلت ہے یا کسی بھی قسم کی مداخلت ہے وہ اس میں کم سے کم کی جا سکے۔ پھر آپ یہ واضح کریں گے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں مسائل اس طرح سے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر تعلیمی نظام جو ہے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، ان کی سفارشات پہ بنایا ہوا ہے، ہمارے اپنے ملک کے جو ضروریات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں بنایا ہوا۔ پھر اسی طرح آپ دیگر مسائل کا پوائنٹ صرف جو ہے نا وہ مینشن کریں، یعنی کہ آپ نے صرف وہ لکھنا ہے کہ سیاسی مداخلت ہو گئی، تعلیمی سہولیات کا فقدان ہو گیا، بجٹ کی کمی ہو گئی، یکساں نظام تعلیم کے نہ ہونا ہے یا فقدان ہے، تو یہ تعلیمی جو مسائل ہیں۔ پھر لیکن ان مسائل کو بہتر اور مربوط پالیسیوں سے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے، بجٹ سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نیچے ون بائی ون ایک ایک مسئلہ حل کریں، یعنی کہ آپ تعلیمی مسائل کی مین ہیڈنگ دیں اور اس میں سب پوائنٹس 1 2 3 4 5 مسئلے، پھر ایک بڑی ہیڈنگ آ جائے گی کہ تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات، اور اس میں 1 2 3 4 آپ وہ پوائنٹ دے دیں۔ پھر آپ اس کو جو ہے وہ اس کا اختتامیہ لکھیں، یعنی کہ جس کو کنکلوڈنگ پیراگراف ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس ہے، یہی سارا ریکیپ کر کے لکھیں۔ تو اس طرح سے، اور بیچ میں آپ نے مارکر کے ساتھ شعر، کوٹس، جس طرح ہم نے آپ کو بتائی ہیں یا اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ نے اس کے اندر ضرور شامل کرنی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، دیکھتے رہیے پروفیسر ان باکس۔